آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہیں گے پہلے آپ سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا ہمارے چینل کو اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بہت دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یہ کون ہیں اور کیسے رہتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت پوری دنیا میں کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمان میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذوالقرنین کا نام سکندر بھی ہے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں بھی رہے۔ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے اور تمام کھیتی کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے جو باتیں بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی سے سنی۔ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ جمہوریہ علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام دریافت بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ سابقہ اور لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 1 کم 1000۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔ دراصل یاجوج ماجوج اور اس مخلوق کو ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کرتے ہوئے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے، اور وہ حملہ کرتے ہوئے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اس جھیل کا نام ہے بحر طبریہ، اور یہ بحر طبریہ کے پاس موجود ہے، اور جھیل طبریہ اسرائیل کے شہر طبریہ میں واقع ہے۔ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 کلومیٹر گہری ہے، جسے آج بھی اسرائیل اپنے لیے معطر سمجھ رہا ہے۔ وہی یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔
مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ام محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اور میگوگ کہا گیا ہے۔ مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں ہمیشہ وحشانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے۔ اور ان میں سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ جو لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی۔ جب ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان یا علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے۔ ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی غار سے حفاظت کی خاطر پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ لہٰذا یہ مشہور دیوار تعمیر کی گئی جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 38-39 ابواب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سرزمین ماجوج کا یاجوج اور اس کا لشکر اسرائیل کو خوف زدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیرپا امن والی سکونت اختیار کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونگو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونگ کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر اس میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ مشہور شخصیات کی رائے کہ
حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت حجج سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ زینب بنت حجج فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی 1 حصے میں باقی کے عام انسان، مستدرک حاکم۔ بس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورہ کہف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی، لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے، جب وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم اور انہیں تبلیغ ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، جبکہ کنعان اور عابر غرق ہوئے۔ یافس کے بیٹوں کا نام توریت میں یاجوج ماجوج آیا ہے، جبکہ دیگر میں 2 بالٹک ریاستیں اور موسکو بھی تھے۔ ان اقوام کا لوٹ مار شیوا تھا، جبکہ ذوالقرنین سے بھی لوگوں نے ان کے وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ انگلوسکس سیلاب لانے والے بھی یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے تھے۔ ان کا پہلا سیلاب تھا جو دنیا بھر میں آیا۔ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے، مشرقی بعید وغیرہ میں انہوں نے حکومت کی۔ دوسرا سیلاب احوال قیامت میں آئے گا۔ مورکہ ہرمجدون، مسیح کے نزول اور یہودیت و مسیحیت کے اختتام کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جن کے حدیث میں ذوالقرنین کی دیوار میں سوراخ کا ذکر آیا ہے۔ وسطی ایشیا ہرمجدون کی بڑی جنگ میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے، جس میں یورپ اور مشرق وسطی یہودی، مسلمان اور مسیحی آمنے سامنے ہوں گے۔ جبکہ شیخ عمران حسین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک نمایاں نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج و ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج ماجوج کے کنٹرول میں ہے جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا۔ ان کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے یا ہر سمت میں بڑھتے نظر آئیں گے۔ سورہ انبیاء 95-96 جب یاجوج ماجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لا کر اس بستی میں بسائے جائیں گے، اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اور جس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ احادیث میں بھی مذکور ہے، اور وہ یروشلم ہے۔ قیاس کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔
یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش قیمہ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قصرہ کے محل میں زلزلہ آیا اور ان کے 14 کنگرے گر گئے، اور رکین اور محققین کے مطابق سرزمین قفطاج میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قوم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر لوگوں کا نظریہ یہی ہے تو دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار تھرمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں تباہی پھیلائیں گے تو اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ دیوار توڑ دیں گے۔ کہ اور بھی مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔